تو کیسے آپ مغالطے دے لیتے ہیں، کیسے دھوکے دے لیتے ہیں؟ کہتا ہوں یہ مغالطے دینے چھوڑ دیں، اب یہ دونوں حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے کہ ہم اگر ان حدیثوں کو مانیں تو پھر مغالطے کیسے دیں؟ اب یہاں پر بھی مغالطہ دینے کی جو عادت ہے اس کے پیش نظر مغالطہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی یہ جو صحیح مسلم کے اندر روایت ہے نا، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جی رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے اس رفع الدین کی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جی وہ جب صحابہ کرام علی مردوان تشہد میں سلام پھیرتے وقت آپ رفع الدین کرتے تھے، یہ اس کے حوالے سے ہے، رکوع میں جاتے اور اٹھتے کی نہیں ہے، یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ میں موجود ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے کے آئے، کہتے ہیں کہ فقال مالی اراکم رافعی ایدیکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں رفع الیدین کرتے دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے دیکھ رہا ہوں، کہ انہا اذناب خیل شمس، جیسے کہ ایک سرکش گھوڑا اپنی دھوپ کو ایسے ایسے ہلاتا ہے۔ اب یہاں پر جملوں کی طرف توجہ کریں، کیا فرمایا کہ میں تمہیں رفع الیدین کرتے دیکھ رہا ہوں، اپنے ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں، جیسے ایک سرکش گھوڑا اپنی دھن کو ایسے ایسے کر کے ہلاتا ہے، اسکنوا فی الصلاۃ، تم نماز میں سکون کرو۔ حضرت صاحب یہ صحیح مسلم شریف ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے نماز کے اندر سکون کا حکم دیا ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے کہ ہم اگر ان حدیثوں کو مانیں تو پھر مغالطے کیسے دیں؟ اب یہاں پر بھی مغالطہ دینے کی جو عادت ہے اس کے پیش نظر مغالطہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی یہ جو صحیح مسلم کے اندر روایت ہے نا، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جی رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے اس رفع الدین کی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جی وہ جب صحابہ کرام علی مردوان تشہد میں سلام پھیرتے وقت آپ رفع الدین کرتے تھے، یہ اس کے حوالے سے ہے، رکوع میں جاتے اور اٹھتے کی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مغالطے دینے چھوڑ دیں، اب یہ دونوں حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اب تھوڑی سی نظر عمی کے ساتھ، تھوڑی سی غور و فکر کے ساتھ جو بندہ بھی انصاف کا دامن تھام کے ان دونوں حدیثوں کو دیکھے گا نا، وہ فیصلہ بالکل آسانی سے کرے گا کہ دونوں حدیثیں الگ الگ ہیں، دونوں واقعات الگ الگ ہیں، صحابی یہ کیا بیان کرنے والے جابر بن سمرہ، جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسکونوا فی الصلاۃ، اس میں صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ، رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لے کے آئے۔ اب جس حدیث سے آپ لوگ مغالطہ دیتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ملاحظہ کیجیے، اس میں کیا ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں الفاظ صحابی کے ہیں، ایک صحابی دو الگ الگ واقعہ بیان کر رہا ہے، ایک واقعہ میں کہتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے کے آئے، اب دوسرے میں کیا کہتے ہیں کہ کنا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ فقلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ اشار بیدہ الی الجانبین، تو کہتے ہیں کہ اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ دونوں جانب اشارہ کرتے تھے، یعنی جب ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو ہم نے جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تشہد میں باہر نکلتے وقت، تو ہم کیا کرتے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے رفع الیدین کرتے اور ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ دونوں جانب اشارہ کرتے تھے، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا کہ علامہ تومیئون بایدیکم کانھا اذناب خیل شمس، فرمایا کہ تم کیسے اشارے کر رہے ہو جیسے سرکش گھوڑا اپنی دھن کو حرکت دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں دونوں آپ کے سامنے حدیثیں موجود ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے پاس تشریف لے کے آئے، رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تو کہا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو، اسکنوا فی الصلاۃ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے نماز کے اندر رفع الیدین سے منع فرما دیا۔ اب دوسری جو حدیث ہے اس میں صحابی کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو ہم نماز پڑھتے ہوئے ہم نے سلام پھیرتے وقت اشارہ کیا تو نبی علیہ السلام نے اس سے بھی ہمیں منع کر دیا، تو ہم نے کہا جس طرح نبی علیہ السلام نے تشہد کے وقت سلام پھیرتے وقت رفع الیدین سے منع فرمایا، ایسے ہی نبی علیہ السلام نے رکوع میں جاتے رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین سے منع فرمایا۔ ان دونوں حدیثوں کو تو ضم نہ کریں اور اس سے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں، دونوں حدیثیں الگ الگ ہیں، ایک میں نماز کے اندر رکوع میں جاتے رکوع سے اٹھتے اس رفع الیدین سے منع کیا، اور دوسری میں تشہد کے وقت رفع الیدین سے منع کیا، تو کیسے آپ مغالطے دے لیتے ہیں، کیسے دھوکے دے لیتے ہیں؟